مشی کرتے ہوئے حیدرآباد سندھ کے مختلف شہروں میں جو مشی کرتے ہوئے جلوسوں میں شرکت کی ہے ان کے اوپر FIR کاٹی ہے جن کی تعداد 80 ہے اور یہ سندھ حکومت کی سرپرستی میں اور سندھ پولیس کی سرپرستی میں ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے جب تک جو ہے کوئٹہ میں جو لوگ جو ہے اپنے لواحقین کے جنازے لے کے بیٹھے ہوئے ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے عمران خان کو ایسا ٹائکون بنا کے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کا سب سے عیاش ترین اور سب سے یعنی بدنما دھبا جو سیاست پہ ہے شیخ رشید جس کو وزیر داخلہ بنایا ہے، سب سے پہلے وہ کوئٹہ جاتا ہے اور وہاں مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے۔ اس کے بعد 2 وزیروں کو بھیجتے ہیں، عمران خان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، نیوزی لینڈ کے اندر جب جو ہے مسجد کے اندر فائرنگ ہوئی وہ عیسائی عورت ہے، وہ وزیر اعظم جاتی ہے اور جا کر جو ہے ان نمازیوں سے کہتی ہے آپ کے لوگ جو مسجد میں قتل کیے گئے ہیں یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا وہ جتنی بھی عیسائی مشینری ہے وہ مسلمانوں کے دفاع کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کسی کے باپ نے نہیں بنایا، ہمارے باپ دادوں کے خون پسینے کی کمائی ہے پاکستان، اور یہ بنانے کے جرم میں ان کی اولادوں کو گلی کوچوں میں قتل کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں۔ اچھا میں پاکستان آرمی سے ایک سوال کرتا ہوں، آرمی چیف سے ایک سوال کرتا ہوں، 2300 ارب روپے تم جو ہے سیکیورٹی کے نام پر وصول کر رہے ہو اور جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے، جب بھی شیعہ کلنگ ہوتی ہے تمہارے منہ سے صرف ایک لفظ نکلتا ہے جس کے پیچھے انڈیا ہے۔ جب تمہیں پتا ہے دہشت گردی کے پیچھے انڈیا ہے تو تم نے یہ ایٹم بم کس دن کے لیے رکھا ہوا ہے؟ 2300 ارب روپے تم جو ہے سیکیورٹی کے نام پر پاکستان کے بجٹ سے بھی زیادہ سیکیورٹی کے اوپر تمہیں پیسہ دیا جاتا ہے۔ اگر یہ پیسہ لینے کے باوجود بھی پولیس، رینجرز، فوج اگر شیعت کا تحفظ نہیں کر سکتی ہے، پاکستان میں بسنے والوں کا تحفظ نہیں کر سکتی ہے تو ہمارے لیے کتنی رکعت کا ثواب ہے؟ ہم کس بات پہ ہم متفق ہو جائیں، ہم مطمئن ہو جائیں؟ 22 سال سے پاکستان کے اندر کوئٹہ میں بسنے والے شیعوں کو قتل کیا گیا اور ابھی جو کانکن جو شہید کیے ہیں ان میں سے ایک ایسا بھی فرد ہے جو کہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ اس کی بہن روتے ہوئے کہ یہ خدا کی قسم ہمارے گھر میں تو کوئی جنازہ اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ آج اگر یہ قیامت ہمارے اوپر ٹوٹی ہے تو جو لوگ اپنے گھروں میں دھوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے، یاد رکھنا جب پہلے میں شیعہ کے لیے ہوتی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جب جو ہے جو آگ آج ہمارے دروازے پہ لگی ہوئی ہے تم یہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھنا، یہ آگ اور دریا کا بارود تمہارا دروازہ بھی کھٹکھٹائے گا۔ آج ہم اس سے ڈسٹرب ہیں، ہم اس پر جو وقت جو ہے مسترب ہیں، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ یہ چنگاری تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ جن لوگوں نے دہشت گردوں کو، تکفیریوں کو پالا تھا آج لعنت کا توق بن کے ان کے گلے میں پھٹا گیا۔ آج وہ مردہ آباد، مردہ آباد، یا علی یا علی۔ تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، نظر اٹھا کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے۔ یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے خدا کا خوف نہیں ہے، یہ ڈر حسین کا۔ یاد رکھیے کہ جو بھی عزاداری کے خلاف کوئی قانون بنے گا اس قانون کو ہم اپنے پاؤں کے تلوے چلے رونتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں بسنے والے، پاکستان کے آئین جو ہمارے اسکول کالج کے اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو رٹوایا جاتا ہے طوطے کی طرح، کہ یہاں پہ بسنے والے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا یہاں پہ بسنے والے شیعہ سنی ہر مکتب فکر کے فرد کو اس کے عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت ہے پوری۔ یہاں پر تعصب نہیں ہے، عام عوام کوئی نہیں لڑنا چاہتی ہے۔ یہ اقتدار کے ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے بھوکے بیڑیے ہیں یہ ہماری لاشوں سے کھیلتے ہیں، یہ کبھی شیعہ کو مارتے ہیں، کبھی یہ سنی کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی کسی مدرسے میں بم دھماکہ کرواتے ہیں۔ یہ نامعلوم افراد آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ کون نامعلوم افراد ہیں۔
ان نامعلوم افراد کو برآمد کرو. اتنا پیسہ سیکیورٹی کے نام پر تم سیکیورٹی کر کے پورے پاکستان کو تم نے مقتل بنا دیا. آج کوئٹہ والے اتنی نماز نہیں پڑھتے ہیں جتنا جنازہ وہ پڑھتے ہیں. کیا کوئٹہ والوں کو زندگی جینے کا حق نہیں ہے؟ اور اگر کوئی جو ہے اپنے تحفظ کے لیے نکل جائے اور جو اگر ملک کے سربراہ سے کوئی گفتگو کرے, اس سے کوئی مطالبہ کرے, اس کو تم غدار قرار دے دیتے ہو, اس کو واجب القتل قرار دے دیتے ہو. مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس پاکستان کا جو چیف جسٹس ہے وہ کہاں کس کونے کھانچے میں جو ہے ستو پی کے سویا ہوا ہے. کیا اس چیف جسٹس کو نہیں پتا اس ملک کے اندر بے گناہ کو خون بہ رہا ہے؟ جس کھیت کو سے دیکھا کو میسر ہونا روٹی, اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. مجھے حیرت ہے سپریم کورٹ کے اعلیٰ عدلیہ سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسی عدلیہ کی آڑ میں یہ دہشت گرد ہمیشہ بری ہوتے رہے. جب بھی کوئی قاتل پکڑا گیا ہے ہماری معزز عدلیہ نے, چاہے وہ افتخار چودھری ہو چاہے کوئی بھی ہو, انہوں نے دہشت گردوں کو باعزت بری کیا ہے. اور ابھی بھی ہم یہی کہتے ہیں ان کو نامعلوم افراد کہہ کر جو ہے ان کو آپ جو ہے یعنی کلیئر قرار دے دو گے. لیکن یاد رکھیے گا ہم مظلوم ہیں. اتنے جنازے اٹھانے کے بعد بھی ہم نے کبھی پاکستان مردہ آباد کا نعرہ نہیں لگایا, ہم نے پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگایا. کیونکہ اور دوسرے یہ جو ہمارے دھرنے کے درمیان کچھ علاقار ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں, ان کو میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں اپنا قبلہ درست کر لو. یہ جو دھرنے میں جو ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں, بے گناہوں کے مارا جا رہا ہے یا کہ موبائل چھینتے ہیں کسی کا اور تاکہ الزام لگائے دھرنے والوں نے کیا ہے. جب کوئی آدمی اپنی ناموس کو روڈ پہ لے کے نکلے احتجاج کے لیے تو یہ ہماری شرافت کی دلیل ہے. ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے. اگر ہم لڑنے کے ارادے سے آئے ہوتے نا تو ہم کبھی بھی اپنے خواتین کو اپنی ناموس کو روڈ پہ لے کے نہیں نکلتے. ہم مظلوم ہیں. ہم جب یہ جلوس لے کے بھی نکلتے ہیں امام حسین کا تو ہم زمانے کو پیغام دیتے ہیں یا احتجاج کرنے دے قتل حسین پر, یا مان لے اس جرم میں تو بھی شریک ہے. جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں یا بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں, ان کو میں بتا رہا ہوں اپنا قد زیادہ اونچا نہیں کرو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو جس کی کھائے گا اس کی گائے گا. میں تو مکتب اہل بیت کی کھاتا ہوں تو لہٰذا مکتب اہل بیت کی ہی کھاؤں گا. مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کو بدنام کرنے کی, کیونکہ جو آدمی جو ہے اس قسم کے کام کر رہا ہے انشاءاللہ وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوگا. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے یعنی اس قسم کا جھگڑا کروانے کی کوشش کی گئی تاکہ کیا کر سکے, تاکہ یہ کر سکے. دھرنے والوں نے یہ کام کیا ہے. یہ دھرنے والے مکتب اہل بیت کے پیروکار ہیں. یہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے, نہ کسی سے موبائل چھینیں گے, نہ کسی کے اوپر ظلم کریں گے. ارے ہماری مظلومیت کا سرٹیفکیٹ ہمیں کسی ادارے سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مظلوم تھے اور مظلوم ہیں, لیکن مظلوم ہونے کا مطلب کہ ہم نے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہے. جب اپنے مولا کے نام پر اپنے آپ کو کاٹ سکتے ہیں تو ہم سامنے والے کو کاٹنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے مولا نے ہمیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا, کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ہر ظالم کا دشمن اور مظلوم کا مددگار بن کے رہنا. اور آج اگر ہمیں دشمن یہ مار کر سمجھتا ہے کہ ہماری عزاداری کو ختم کرے گا تو یہ اس احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. ایک شیعہ قتل ہوتا ہے اس کی 10 مجلسیں بڑھ جاتی ہیں. تم کتنوں کو مارو گے اور یہ مار کے کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ ہماری ایک بہن نے جو کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے انہوں نے کہا نا تم اتنے بڑے مرد کے بچے ہو, آؤ میں عورت ہوں مجھے گولی چلاؤ. تو یہ ایسے نہتے لوگ ہیں. یہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ کرائے کے قاتل ہیں. ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں جس مقتول کا قاتل معلوم نہ ہو حاکم وقت ہی اس کا قاتل ہے. یہ حکمراں جو اقتدار پہ قابض ہے, یہ عمران خان ہے 2013 کے کوئٹہ کے دھرنے کے اندر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی نواز شریف اور یہ زرداری یہ وہ لوگ ہیں جو مظلوموں کے قاتل ہیں. لیکن آج تو عمران خان تمہاری حکومت ہے. تم ریاست مدینہ بنانے کا عوام کو خواب دکھلا رہے ہو. پورا پاکستان تمہارے خلاف ہو چکا ہے. لوگ جو ہے بے گناہ قتل ہو رہے ہیں اور ہونے کے باوجود تم اتنے ڈائیکون بنے ہوئے, تم اپنے اس یعنی جس طرح یزید اپنے محل میں فخر و مباحت کرتا تھا تم بھی اسی کی سیرت میں چل رہے ہو. اپنے محل سے نکل کے تمہیں یہ پرواہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے تمہاری سیاست جو ہے بنی گالہ سے شروع ہو کر وزیر اعظم میں وہاں اس میں ہی دفن ہو جائے گی, کیونکہ تمہیں پرواہ نہیں ہے پاکستان کے کس شہر میں کیا مسئلہ ہے. پاکستان کے عوام
کی جان مال عزت آبرو محفوظ وہاں نہیں. لے کے جاؤ مولانا صاحب. ابھی ہمارے سندھ کو ہی لے لیں آپ. کوئٹہ تو ابھی ٹھیک ہے، ہم اسے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارے سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری یہی پولیس، وہ سندھ حکومت کے جو وزیر جو ٹی وی پہ بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں، چاہے وہ ناصر حسین شاہ ہو، چاہے وہ سعید غنی ہو، چاہے وہ مراد علی شاہ ہو، ہم اگرچہ وفاقی حکومت کے خلاف یہ احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم سندھ حکومت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نواز ہو، ان کے دور میں جو شیعہ قتل ہوئے ہیں بے گناہ، ہم ان کے جرم کے اوپر پردہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یہ مظلوم ثابت کریں. یعنی جو اے پی سی میں یعنی جو اپوزیشن میں جو لوگ ہیں یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ کسی طریقے سے خطا اشتہادی میں اپنے جرم کو چھپائیں. تو لاکھ چھپے پردے میں روح یزیدی، لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے. یاد رکھیے گا کہ جو چیز ہمیں اور آپ کو ممتاز بناتا ہے وہ امام حسین سے عشق ہے. کیونکہ ہم اپنے جوان بیٹے کا جنازہ بعد میں اٹھاتے ہیں، حسین کا تابوت پہلے نکالتے ہیں. اپنے بھائی کا جنازہ بعد میں اٹھاتے ہیں، عباس کا علم پہلے نکالتے ہیں. تو لہٰذا جو لوگ جو ہے عزاداری کو ختم کرنے کو خواب دیکھ رہے ہیں، اب ایک گاؤں ہے جس کے اندر جو ہے یعنی پورا گاؤں ہے جس میں اندر 8 سے 10,000 افراد رہتے ہیں، جو پیدل پیشی کرتے ہوئے جلوس میں گئے ہیں، اس پورے گاؤں کے اندر سندھ پولیس نے ایف آئی آر کاٹی ہے. تو اگر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے تو ہم بھی اس بات کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ میں پاکستان کا باعزت بیٹا ہوں، باعزت شہری ہوں، تو میں وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف ایف آئی آر کاٹوں گا. میں جو ہے یعنی سندھ حکومت کے خلاف جو ہے احتجاج کرنے کا حق رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی یعنی یہ سب کچھ ہتھ کنڈے استعمال کر کے تم اقتدار کو طول دے دو گے. ارے تم لوگ تو وہ منحوس لوگ ہو جو وفاقی حکومت ہوتے ہوئے تمہارے ایک صوبے تک تمہاری حکومت ہے. تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، تم کبھی بھی تمہاری حکومت دفن ہو سکتی ہے. تمہارے اپنے یعنی صوبے کے لوگ تم سے یعنی مطلب نالا ہیں، تم سے جو ہے اذیت میں ہیں. کیوں؟ سب سے زیادہ متاثر ہم لوگ ہیں، مکتب اہل بیت کے پیروکار، جن کو جو ہے شہید کیا گیا، بے گناہ قتل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کوئٹہ میں یہ جو لوگ جو ہے گزشتہ آپ دیکھیں 10 سینٹی گریڈ یعنی جو سردی ہے، اتنی شدید سردی میں وہ اپنے پیاروں کے لیے بیٹھے ہیں. اب وہ کسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ بہانہ کریں، اور بہانہ کر کے وہ جھوٹی تسلی، پہلے بھی یہی ہوا، آرمی چیف آیا اور آنے کے بعد اس نے جھوٹی تسلیاں دی کہ بھئی آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کا آج کے بعد آپ کا کسی کا خون نہیں بہے گا. وہ جنازے دفن ہو گئے، ہونے کے بعد کیا ہوا؟ دوبارہ قتل و غارت شروع ہو گیا. اگر کوئی جو ہے، حالانکہ ہمارے ملک کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، اسلام اجازت